درخت پر مسواک کے لیے چڑھے ہیں اور پنڈلیاں ہوا چلنے کی وجہ سے ان کی پنڈلیاں کھل گئی، پتلی پتلی پنڈلیاں تھی، تو کوئی ہنسنے لگا، کہا اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنی وزنی ہے یہ میزان کے اندر، اللہ کے نزدیک یہ مقام عبداللہ ابن مسعود کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر قرآن سیکھنا ہے میرے 4 عبداللہ سے سیکھو، ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود ہے۔ کہتے ہیں وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينِ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ السُّوءِ وَرُهْبَانُهَا، دین کے اندر ہمیشہ فساد جنہوں نے برپا کیا ہے، ہمیشہ یاد رکھو وہ بادشاہ لوگ ہیں، وہ رہبان سوء ہے، وہ احبار سوء ہے، علماء سوء، درویش سوء اور بادشاہ لوگ۔ اور بالخصوص جب یہ تینوں کی تکڑی مل جاتی ہے نا تو فساد ہی فساد ہوتا ہے۔ مثال اس کی اکبر، مغل بادشاہ اکبر، اس کے دور کے اندر، اس کے دور حکومت میں اسلام کو 1000 سال مکمل ہو گئے تھے، 1000 ایئرز کمپلیٹ ہو گئے تھے نبی کی بات۔ تو ابو الفضل ابو الفیضی بہت بڑے عالم تھے جو اس کے درباری علماء میں سے تھے۔ وہ تو ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اس کو۔ انہوں نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے لیے جو پلان کرتا ہے، سورہ معارج میں، سورہ حج میں اس کا ذکر ہے، دنیا کے لیے جو اللہ کی تدبیر ہے وہ 1000 سال کے لیے، اور آپ کے اوپر 1000 سال پورے ہو گئے، اور اس لیے اب ایک نئی شریعت کی ضرورت ہے اور ایک نئے دین کی ضرورت ہے، اور اس نے ایک نئی شریعت اور نیا دین دین الہی کے نام سے وجود میں لایا۔ وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ السُّوءِ وَرُهْبَانُهَا اللَّهُ قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ تعالیٰ کے سارے ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ پھر درباری آداب، جیسے درویشوں کے لیے درباری آداب ہے پیٹ نہیں دکھانا ہے، جھکتے ہوئے جانا ہے، ایسے درباری آداب ہوا کرتے تھے۔ اور جو درباری آداب نہ کرے اس کے لیے کیا تھا؟ اس کے لیے جو ہے وہ سخت سزائیں تھی، وہ گستاخ کہلاتا تھا کہ اس کو دربار میں آنے کے آداب نہیں پتا ہے۔ اب آنے کے لیے کیا ہے؟ دیوان خاص میں جب بادشاہ براجمان ہے تو آپ کی انٹری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسے جھک کر آئیں گے، ایسے، اور ہاتھ بندھا ہوا ہوگا، اور آنکھ بادشاہ سے ملا کر بات نہیں کریں گے، آنکھ نیچے ہوگی، اور پھر آپ کو اجازت لینی ہے، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ کہوں۔ پھر وہ بات نہیں کرتا تھا، اشارہ کر، تمہاری اوقات نہیں کہ میں ڈائریکٹ تم سے بات کروں، اس کا مطلب یہ تھا۔ یہ انسانوں کے ساتھ سلوک کیا اور واپس جانا ہے، درباری آداب پیٹ نہیں دکھا سکتے آپ، اس طریقے سے وہاں سے باہر نکل۔ تعظیم، احترام، رسپیکٹ، محبت، تعظیم، محبت، تعظیم، محبت، تعظیم۔ آج بھی آپ جائیں گے کرناٹک، وہاں پر ایک گولکونڈا قلعہ ہے، مرنے کے بعد بھی ان کے اندر سے وہ خمار گیا نہیں کہ مرنے کے بعد بھی لوگ ہمارے سامنے جھکے۔ تو جب آپ ٹاپ پر پہنچتے ہیں، گول سرکل ہے، تو اوپر سے جب آپ دیکھتے ہیں تو بیچ میں وہ قبر ہے اور چاروں طرف لوگ سجدے میں پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بھیانک منظر دکھائی دیتا ہے۔ اور کیا کیا ہے؟ نیچے سے تیز ہوا آتی ہے، ایسا بنا ہوا ہے نیچے خلا کے، تیز ہوا آتی ہے۔ آدمی نے اگر تہبند پہنا ہوا ہو تو اڑ جائے گا اس کے اوپر، اگر وہ جالی کے اوپر کھڑا ہوگا۔ تو لوگ جو ہے وہ جھک کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہے ایسا اندر۔ تو یہ کچھ جسمانی ایسے اعمال ہیں جو تواضع اور خاکساری کی انتہا ہے، جس کے اندر یہ بھی ہے، جس کے اندر رکوع بھی ہے، جس کے اندر سجدہ بھی ہے۔ اور یہ تواضع، یہ خاکساری صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، یہاں سے شروعات کرتا ہے
اور الوہیت تک لے جا کر پہنچا دیتا ہے۔ لہذا اس معاملے میں، محبت کے معاملے میں اور تعظیم کے معاملے کے اندر ہمارے لیے خود اپنی نفس، اپنے ذات کی تربیت کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔